السلام علیکم۔ اے، عید سے تھوڑا سا مطلب 5-10 دن پہلے میرا واٹس ایپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا تھا۔ تو ہیکر نے میرے جو کانٹیکٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان سے پیمنٹ مانگی میرے نام کے اوپر۔ تو وہ کوئی 78,000 کی پیمنٹ انہوں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہوا تھا اس میں سے اس نے ٹرانسفر کروا لی۔ ٹھیک ہے، ابھی اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروانے کے بعد اس نے ظاہر ہے اس کو وڈرا کیا ہوگا یا کسی کو ٹرانسفر کی ہوگی، تو یہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ اس میں سے ریکوری کرنا جیس کیش کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ ان کو جو ہے نا میں نے جیس کیش کے ہیلپ لائن پہ کال کر کے سارا کچھ ان کو ڈیٹیل دے دی تھی گھنٹے کے اندر ہی اندر۔ تو وہ اگر کرنا چاہتے تو وہ بڑی ایزیلی اس کو ٹریس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس ٹائم پہ بھی ٹال مٹول سے کام لیا، بعد میں بھی انہوں نے کوئی پروگرس نہیں کی۔ تو کچھ 10-15 دن پہلے پھر میں نے ان کو کمپلین کی اسٹیٹ بینک کو کمپلین کی۔ انہوں نے جو ڈیٹیل پوچھی ساری ڈیٹیل میں نے ان کو دے دی۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب ہے کہ ایزیلی وہ ٹریس کر سکتے تھے کہ پیمنٹ کس اکاؤنٹ سے آئی ہے، وہ اس اکاؤنٹ سے وڈرا ہوئی ہے یا کسی اور کو بھیجی ہے، کیونکہ الیکٹرانک ٹرانزیکشن میں ٹریس کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، بڑا ایزیلی وہ کر سکتے، لیکن نہیں کرتے۔ 15-20 دن تک انہوں نے لٹکائے رکھا، جی ہم اس کو لگے ہوئے ہیں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دیا انہوں نے جو رزلٹ دیا، جو میل کی اسٹیٹ بینک نے اور جے ایس کیش نے، اس نے کہا جی آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو گئی ہے۔ سولو کیسی ہوئی ہے؟ کہتے جی آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں جے ایس کیش کے۔ جے ایس کیش کے ہیلپ لائن پہ کال کی ہے۔ اس کے بعد پھر جب میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو ڈیٹیلز تھی وہ انکمپلیٹ تھی، اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیس کلوز کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے۔ اس فراڈ کو نہ یہ پکڑتے ہیں نہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ فراڈ ہوتے رہیں، لوگوں کو مطلب ہے کسی طرح لوٹ کے لے جایا کریں، ان سے پیسے لیں، اور یہ ان کو نہ ٹریس کرتے ہیں نہ پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہے وہ سارا فراڈ پہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، فراڈ پہ چلتا ہے تو ان کے جو فراڈی اور اسکیمر ہوتے ہیں، ہیکر ہوتے ہیں، جو نوسر باز لوگ ہیں، وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپس میں مل ملا کے سارا کچھ کام کرتے ہیں، عام لوگوں کو لوٹ کر پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور آگے یہ شو کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے۔ ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ دے دو، سارا کچھ بھی آپ کرو، تب بھی دی اینڈ ان کا رزلٹ یہی آتا ہے کہ بھئی آپ نے جو کمپلین کی ہے، جو ہمیں ڈیٹیل دی ہے، وہ انکمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ انٹرسٹ ہو تو الیکٹرانک ٹرانزیکشن کو ٹریس کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس اکاؤنٹ سے کس اکاؤنٹ میں گئی، کس نے کتنا وڈرا کیا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ تو برائے مہربانی آپ جو اپنے آپ کو سیکیور کریں کسی بھی معاملے میں ہو، کیونکہ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو سیکیور نہیں کرنا، نہ آپ کی کوئی ہیلپ کرنی ہے، بس یہ اپنا فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ٹائم آپ کا ویسٹ کرتے ہیں، اور دی اینڈ آپ کو اس کا کوئی حاصل وصول نہیں آتا۔ تو نوسر باز ہو گئے یا الیکٹرانک نوسر باز ہو گئے، یا جی ایس کیش والے ہو گئے، یا اسٹیٹ بینک والے، یہ ساروں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور یہ آپ کو صرف نقصان دیتے ہیں، کوئی فائدہ آپ کو نہیں دیتے۔ نہ آپ کے جو متعلقہ فرد ہوتا ہے جس نے اسکیم اور فراڈ کیا ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں، لیکن یہ اس کو کوشش ہی نہیں کرنے پکڑنے کی، کیونکہ
ان کا آپس میں میل ملاپ ہے۔ تو براہ کرم اپنے آپ کو سیکیور کریں، ان پہ کوئی بھروسہ نہ کریں، خاص کر یہ جیز کیش وغیرہ میں اپنی نہ پیمنٹ رکھیں اور نہ ان کو زیادہ استعمال کریں۔ بینک اکاؤنٹ میں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ ان سیف ہیں، اور ان سب کو جتنے بھی ہیکر وغیرہ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو سیکیور کریں، سیف رکھیں، کسی کے کہنے پہ یا کسی ادارے کے اس پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو نہ سپورٹ کرے گا نہ آپ کو سیف رکھے گا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آپ کچھ ان کو پروف دے، ڈاکومنٹس دے، جو کچھ بھی دیں، وہ آپ اس کی توقع نہ رکھیں کہ جو آپ کی لوٹی ہوئی رقم ہے یہ واپس دلائیں گے آپ کو، کیونکہ یہ خود اس لوٹ مار کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔